ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک غریب گدھا رہتا تھا۔ اس کے دو خوبصورت بچے تھے۔ ایک دن ان کو بہت زیادہ تیز بھوک لگتی ہے، لیکن وہ ڈنکی بے بس تھا۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہیں سے کھانا لے آئے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام جاتی ہیں۔ تو پھر وہ اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہیں کہ بیٹا، میں ابھی آپ لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ رونے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، میں ابھی اپنے بچوں کو بہت اچھا اور لذیذہ کھانا کھلاؤں گا۔ اس طرح وہ مجبوری کے آڑ میں آ کر دن رات کام کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اس دن اس کو کہیں سے مزدوری بھی نہیں ملتی، تو وہ جاتا ہے کہیں اور پرندوں کے جال میں جاتا ہے، وہاں سے ان سے ہیلپ مانگتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے اور اپنے بچوں کو ایک سیف جگہ پر چھوڑتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ڈارک جنگل میں پہنچتا ہے، جہاں پر اسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور وہاں پر گھر تھا ایک ڈیڈ چڑیا کا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ڈنکی اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ شاید یہ میری ہیلپ کر دے، لیکن وہ چڑیا تو اس سے بھی زیادہ غریب ہوتی ہے۔ اس کے پاس تو اپنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈنکی کی بے بسی کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا، میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو میں ضرور آپ کی ہیلپ کر دیتی۔ میرے تو بچے اپنے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دونوں کو چاہیے کہ کوئی اچھا سا کام کریں تاکہ ہم ان کا پیٹ پال سکیں۔ اس طرح سیپریٹ رہنے سے نہیں، بلکہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا چاہیے۔ اس طرح اس جنگل میں اور بھی بہت زیادہ جانور پائے جاتے تھے۔ اس جنگل میں کبھی بھی کوئی اچھا میوہ نہیں اگتا تھا، کیونکہ اس جنگل میں کبھی چڑیل کا راج تھا، تو اس کی ویرانی کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی پھل کبھی بھی نہیں اگا تھا۔ تو ہر ایک جانور کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ ہر ایک پرندہ بھوک سے نڈھال کوششیں کر رہا تھا اور وہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ اس جنگل میں اب ان کا مزید رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو سبھی کی کوشش تھی کہ وہ اس جنگل کو چھوڑ کر کسی اور جنگل میں چلے جائیں، جہاں ان کو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل سکے۔ اس طرح دو پرندے تھے، ایک تھی وائٹ چڑیا اور ایک تھی بلیو چڑیا۔ وہ بھی اسی جنگل میں رہتی تھی۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا اور گھر میں ہر طرح کی روشنائی نظر آتی تھی، تو وہ کچھ پھل پودے اگا لیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتی تھی۔ تو گدھے اور اس چڑیا کو پتا چلا کہ ان کے پاس سے ہمیں خوراک مل سکتی ہے، تو وہ بڑی کوشش کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اس طرح ڈو اور بلیو چڑیا اور وائٹ چڑیا بھی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہیں، تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو انڈوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ تو وہ انڈوں کی رکھوالی کر رہی ہوتی ہے تاکہ انہیں کوئی چیز چرا کر نہ لے جائے۔ تو اسی دوران بہت زیادہ طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خطرے میں بہت زیادہ جھنجھڑ جاتی ہے کہ کہیں وہ چڑیل کا خوف اب سے تو نہیں جاری ہو جائے گا۔ اس چڑیل کے خوف سے جنگل کی ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کس کی دعا سے بارش برسی، جس سے جنگل کی ہر جگہ پر ہریالی ہی ہریالی چھا گئی۔ تو سبھی جانور خوش ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو کھانا میسر ہونے لگتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا ہے، تو وہ ان کی ہیلپ تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس خوراک بہت کم تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پاس ایک جادوئی پودا بھی ہے، جو کہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ اس جادوئی پودے کے ذریعے کچھ اپنے کھانے کی چیزیں کو منگوا لیتے ہیں، اور چڑیا ان کو بہت اچھے سے روسٹ کرتی ہے، اور وہ سموسے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ تو سبھی جانور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور چڑیا کا شکر ادا بھی کرتے ہیں۔ سبھی جانور چڑیا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بہت خوشی فیل کرتے ہیں، اور بارش کو دیکھ کر تو ان کو اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ جنگل میں ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو تب چڑیا انہیں بتاتی ہے کہ وہ چڑیل جو کہ کبھی ویرانے میں بھٹک رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ خطرہ منڈلا رہا تھا اور کسی کو بھی کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ دراصل وہ چڑیل ایک شہزادی تھی، لیکن ظالموں نے اس پر ظلم کیا، تو وہ ایک چڑیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگل بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اب چڑیل کو ہم جانوروں پر بہت زیادہ ترس آ گیا ہے، تو وہ اب ہماری ساتھن ہے اور وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو وہ چڑیل کی کہانی ان سب کو بتاتی ہے، اور چڑیل اور وہ سب دوست بن جاتے ہیں۔
एक दिन व्हाइट चिड़िया अपने घर में अकेली होती है और धीमी धीमी बारिश बरस रही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो एकदम से वो चौंक जाती है, लेकिन अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तो चिड़िया खौफ से कांपने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है कि आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं खौफनाक थी, लेकिन इसके पीछे भी कोई वजह है। मैं एक शहजादी थी, लेकिन जालिमों के जुल्म ने मुझे इस शक्ल में बदल दिया। तो अब मुझे आप लोगों पर तरस आ गया। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भूख की वजह से इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। अगर तुम लोग भी चले जाए तो ये वीरान जंगल में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी। अब तो मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही फल पौधे उगा दूंगी ताकि तुम लोगों को तरह तरह की चीज़ें मुयस्सर हो सके। और अब से तुम लोग मेरे दोस्त हो और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप लोगों के लिए आज से हर वो फल मेवा इसी जंगल में दस्तयाब होगा। तो आप सब लोग हमारे जंगल में आइए और एंजॉय कीजिए। उतनी देर तक काला कौवा भी आ जाता है, जो कि इस सब कहानी को सुन लेता है। वो भी चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे अपनी दोस्ती के इजहार करते हैं और उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन वो सभी जानवर कोशिश करके उसको उसका असरूप ज़रूर दिलवाएंगे। और उससे कहते हैं कि आज से आप भी खुद को अकेला मत समझिए, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम सब लोग एंजॉय करेंगे। और जंगल की हरियाली दोबारा से वापस आ गई है। ये हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये आपकी मेहरबानी की वजह से ही हुआ है। और चिड़िया माता